يصلون على النبي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج سے ہم سورہ توبہ کی ترجمہ و تفسیر شروع کر رہے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ ان 5 آیات مبارکہ میں معاہدات کی تنسیخ کا کس طرح ذکر آیا ہے اور ہمیں کون سی سیاسی و معاشرتی احکام سیکھنے کو ملتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے قرآن مبین کی سورہ توبہ کی شروعات کی توفیق عطا فرمائی۔ آج ہم اس کی پہلی آیت پڑھنے جا رہے ہیں۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ براءۃ بیزاری ہے، اعلان لا تعلقی ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین ان لوگوں کی طرف، عاہدتم جن سے تمہارا عہد ہوا تھا، من المشرکین مشرکین میں سے۔ یہاں لفظ براءتم قابل غور ہے اور عاہدتم۔ براءتم کسی مکروہ امر سے نجات حاصل کرنا، جیسا کہ کوئی شخص کہے براءت من فلاں، میں فلاں سے بیزار ہوا۔ رسول الرسل آہستہ و نرمی کے ساتھ چل پڑنا، یہ پیغمبر اور ملائکہ دونوں کے لیے مستعمل ہے۔ عاہدتم عہد، کسی چیز کی پہم نگہداشت و خبرگیری کرنا، وہ پختہ وعدہ جس کی نگہداشت ضروری ہو۔ یہ وعدے اللہ کی طرف سے بھی ہوتے ہیں اور انسان خود سے بھی عہد باندھتا ہے، مثلاً عہد اللہ جو اللہ کتاب کے ذریعے اور انبیاء کے ذریعے اپنے بندوں سے لیتا ہے، یا انسان کا کوئی منت مان لینا اور نظر مان لینا، وہ بھی عہد ہوتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین سے اعلان بیزاری کیا ہے جن سے بلا تعین معاہدہ تھا یا بالکل بھی کوئی معاہدہ نہ تھا۔ مسلمانوں کو حکم ہوا کہ مشرکین سے کیے ہوئے معاہدے سے بری ذمہ ہو جائیں اور انہیں 4 ماہ کی مہلت دیں۔ اچانک اعلان لا تعلقی سے مشرکین کی بہت سی آرزوؤں پر پانی پھر گیا۔ یہ لوگ منتظر تھے کہ بہت جلد روم و ایران کی طاقتیں ان مسلمانوں کو بہا کر لے جائیں گی اور کعبہ کے ہم متولی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، لیکن اللہ نے قبل اس کے کہ روم و ایران کی طاقتیں مسلمانوں کی طرف رخ کرتیں، اللہ نے مشرکین سے ہی عام بیزاری کا اعلان فرما کر انہیں حدود حرم سے نکلنے کا حکم دے دیا، اور بعد ازاں جب یہ سپر پاورز مسلمانوں سے ٹکرائیں تو خود ہی خس و خاشاک کی طرف بہہ گئیں۔ تنسیخ معاہدہ میں، جیسا کہ ہم نے سابقہ لیکچر میں سیکھا اور پڑھا تھا، کہ تیسری اور چوتھی قسم تھی جن سے معاہدہ بلا تعین تھا یا کوئی معاہدہ نہیں تھا۔ پھر ان کے لیے حکم ہے آیت نمبر 2 میں، فَسِیحُوا پس پھر لو یا چلو پھرو، فی الارض زمین میں، 4 اشہر 4 مہینے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، انکم بے شک تم، انا اور کم، انا بے شک کم تم، غیر معجز اللہ اللہ کو ہرا نہ سکو گے، اللہ کو تھکا نہ سکو گے، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی مُخْزِي الْكَافِرِينَ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ پس چل پھر لو اس ملک میں یا اس زمین میں 4 مہینے،
اور جان لو کہ تم نہ تھکا سکو گے اللہ کو، اور یہ کہ اللہ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو۔ فسیحو پس چل پھر لو۔ وسیع مکان میں ہمیشہ جاری رہنے والے پانی کو سائح کہتے ہیں، اسی سے ہمیشہ سفر کرنے والے آدمی کو سیاح کہتے ہیں، یعنی وہ جو ہمیشہ جاری رہے اس کو سائے کہیں گے، اسی سے ہی سیاحت ہے، یعنی چل پھر لو۔ معجزی غیر معجز اللہ، تم اللہ کو نہیں تھکا سکو گے، یہ عجز ہے اور القدرت کی ضد ہے۔ کسی چیز سے پیچھے رہ جانا یا کسی کام کے کرنے سے قاصر رہنا عجز ہے۔ خزیون رسوائی، جو رسوائی دوسروں کی طرف سے لاحق ہو وہ خزیون ہوتی ہے، یہ ذلت کی ایک قسم ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 4 ماہ کی مہلت دی ہے ان لوگوں کو، ان کفار مکہ کو جن سے بلا تعین صلح کا معاہدہ ہے یا ان سے کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 3، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور یہ اعلان ہے اور سنا دینا ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الناس لوگوں کو، یوم الحج الاکبر بڑے حج کے دن، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، بریء بیزار ہے، من المشرکین مشرکوں سے، یا الگ ہے، اللہ الگ ہے، اللہ لا تعلق ہے، بیزار ہے مشرکوں سے، ورسولہ اور اس کا رسول بھی۔ فَإِن تُبْتُمْ پس اگر تم توبہ کرو، فَهُوَ پس وہ، خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تَوَلَّيْتُمْ اور اگر تم نہ مانو اور اگر تم پھر جاؤ، فَاعْلَمُوا پس جان لو، انکم کہ بے شک تم، غیر معجز اللہ اللہ کو ہرگز نہیں تھکا سکو گے، غیر نہیں ہو، معجز اللہ کو عاجز کر دینے والے، اللہ کو تھکا دینے والے، وبشر الذین اور خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو، کافروا جنہوں نے کفر کیا، یا خوشخبری سنا دیجئے کافروں کو، بعذاب علیم دردناک عذاب کی۔ اور یہ ایک اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو حج اکبر کے دن کہ بے شک اللہ تعالیٰ الگ ہے مشرکوں سے اور اس کا رسول بھی۔ پس اگر تم توبہ کرو پس وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم نہ مانو تو جان لو کہ تم ہرگز اللہ کو تھکا نہیں سکو گے، اور خوشخبری ہے یا خوشخبری سنا دیجئے کافروں کو دردناک عذاب کی۔ اب یہاں ہم دیکھیں گے کہ وَأَذَانٌ سنا دینا، اعلان، اس سے کیا مراد ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کیا۔ اور حج اکبر کے اوپر ہم بات کریں گے، ہمارے ہاں حج اکبر کی مختلف تعریفیں عوام میں مشہور ہیں، اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ اس حکم ربانی کی تعمیل کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ہجری کے حج میں حضرت صدیق اکبر اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما کو مکہ مکرمہ بھیج کر میدان عرفات اور منی میں، جہاں تمام قبائل عرب کا اجتماع تھا، یہ اعلان کرا دیا، اور یہ بھی ظاہر تھا کہ اس عظیم الشان مجمع کی معرفت پورے عرب میں اس حکم کا مشتہر ہو جانا لازمی تھا۔ پھر احتیاطاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معرفت یمن میں بالتخصیص اس کا اعلان کرا دیا گیا۔ اس اعلان عام کے بعد صورتحال یہ ہو گئی کہ پہلی جماعت یعنی مشرکین مکہ کو اشہر حرم کی خاتمہ یعنی محرم 10 ہجری تک، اور دوسری جماعت کو رمضان 10 ہجری تک، اور تیسری اور چوتھی جماعتوں کو 10 ربیع الثانی 10 ہجری تک حدود سے خارج ہو جانا چاہیے۔ اگر آپ نے پہلا لیکچر بغور پڑھا ہے تو آپ کو مشرکین کی 4 قسمیں سمجھائی گئیں کہ پہلی قسم کون سی ہے، تو پہلی جماعت مشرکین مکہ کی ہے جنہوں نے صلح حدیبیہ کو توڑا تھا، تو وہ محرم 10 ہجری تک ان کو مہلت دی گئی۔
दूसरी जमात को रमज़ान 10 हिजरी तक मोहलत दी गई। ये बनु मदलिज के लोग थे और बनु दमरा के, जिनके मुआहदे में अभी 9 माह बाकी थे। और तीसरी और चौथी जमात जिनसे बिला तअय्युन मुआहदा था या कोई मुआहदा नहीं था, उन्हें 10 रबीउस्सानी 10 हिजरी तक हदूद से खारिज हो जाना चाहिए, ये हुक्म दे दिया गया। और जो कोई इसकी खिलाफ वर्जी करेगा वो मुस्तहिक़े क़िताल है, यानी उनसे जंग की जाएगी। इस तरह अगले साल के ज़माने हज तक कोई काफिर हदूद में ना रहने पाएगा, और इसका ज़िक्र सूरह तौबा की 28वीं आयत में भी हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा मसला हज अकबर के बारे में है। हज अकबर क्या है? इससे मुराद बाज़ हज़रात या बाज़ उलमा इकराम ने फरमाया कि योमन नहर यानी ज़ुल्हज्जा की 10वीं तारीख है, और बाज़ ने योम अरफा कहा है क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है अबू दाऊद और तिरमिज़ी में, अल हज्जु अरफा, हज अरफा है। तो इस हदीस को सामने रखते हुए उलमाए कराम ये फरमाते हैं कि हज अकबर योम अरफा है। हज़रत सुफियान सोरी रहमतुल्लाह अलैह और बाज़ दूसरे आइम्मा ने इन सब अकवाल को जमा करने के लिए फरमाया कि हज के 5 दिन योम अल हज्जुल अकबर का मिसदाक हैं। हज के 5 दिन को हम हज अकबर कहेंगे, जिनमें अरफा और योम नहर दोनों दाखिल हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि अरबों के यहाँ ये मशहूर है और उर्फ़ आम है कि जो भी ख़ास वाक़यात जितने भी मखसूस दिनों में होते, उनके लिए वो योम मुफरद लाते थे। और इस मुहावरे के मुताबिक हम देखते हैं कि ग़ज़वा बदर एक दिन नहीं हुई थी, बल्कि काफ़ी अय्याम पर मुश्तमिल है, लेकिन इन अय्याम को कुरान करीम यौमुल फुरक़ान के नाम से पुकारता है। और अरब की आम जंगों को भी लफ्ज़ योम ही से ताबीर किया जाता है, अगरचे उनमें कितने ही दिन क्यों न सर्फ हुए हों, जैसा कि योम बुआस और योम उहद। ये जंगें कई दिन रही हैं, लेकिन एक योम से ही इनको ज़ाहिर किया जाता है। और चूँकि उम्रा को हज असग़र यानी छोटा हज कहा जाता है, उससे मुमताज़ करने के लिए हज को हज अकबर कहा गया। इससे मालूम हुआ कि कुरानी इस्तिलाह में हर साल का हज हज अकबर ही है। अवाम में जो ये मशहूर है कि जिस साल अरफा बरोज़ जुमा वाक़े हो, सिर्फ वही हज अकबर है, इसकी असलियत इसके सिवा नहीं है कि इत्तफ़ाक़ी तौर पर जिस साल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज जो आपने पढ़ा, उसमें अरफा बरोज़ जुम्मा ही था। ये अपनी जगह एक फ़जीलत ज़रूर है, मगर मज़कूरा आयत के मफ़हूम से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इमाम जस्सास रहमतुल्लाह अलैह जो एक मुफस्सिर कुरान हैं, उन्होंने अपनी तफसीर अहकामुल कुरान में फ़रमाया कि अयाम हज को हज अकबर फरमाने से ये मसला भी निकल आया कि अयाम हज में उम्रा नहीं हो सकता, क्योंकि इन अयाम को कुरान करीम ने हज अकबर के लिए मखसूस फरमा दिया है। आयत नंबर 4, इलल्लज़ीना, सवाए उन लोगों के, आहद तुम मिनल मुशरिकीना, तुमने अहद किया था मुशरिकीन में से, सुम्मा फिर लम यनकुसूकुम शैअन, फिर उन्होंने कुछ कोताही नहीं की तुमसे। यनकुसूकुम का मतलब होगा कमी करना, कोताही करना, शैअन कुछ भी, वलम और नहीं, युज़ाहिरू मदद की, अलैकुम तुम्हारे खिलाफ, अहदन किसी की, यानी तुम्हारे मुकाबले में किसी की कोई मदद नहीं की और उस मुआहदे को पुरअमन तरीके से निभाया। फ़अतिम्मू, पस पूरा कर दो, इलैहिम इनकी तरफ, अहदहुम उनका अहद, इला मुद्दतिहिम उनकी मुद्दत तक। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, युहिब्बुल मुत्तकीन, पसंद करता है, पसंद फरमाता है एहतियात करने वालों को या तकवा इख्तियार करने वालों को। इस आयत में वही दूसरी किस्म इसमें बयान की गई है। ऐसे कबाइल शामिल थे इस किस्म में जिनसे सुलह का मुआहिदा था और वो इस पर कायम भी थे, जैसा कि बनी कनाना के 2 कबीले बनु दमरा और बनु मदलिज, जिनसे कुछ मुद्दत के लिए सुलह हुई थी और ऐलान बरात के वक्त अभी मुआहिदे के 9 माह बाकी थे। चुनाचे सूरह तौबा की इस आयत में अल्लाह ताला ने
ان کو 9 مہینے کی مہلت دی، 9 ماہ کے بعد وہ بھی حدود حرم سے نکل جائیں یا مسلمان ہو جائیں، ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ آیت نمبر 5، جسے آیت سیف یعنی تلوار والی آیت بھی کہا جاتا ہے۔ فائزہ، پس جب انصالحہ گزر جائیں، الاشہر الحرم حرمت والے مہینے، فاقتلوا المشرکین، پس مارو مشرکوں کو، حیث وجدتموہم، جہاں تم انہیں پاؤ، حیث جہاں وجدتم تم پاؤ ہم انہیں، وخذوہم اور انہیں پکڑو، واحصروہم اور انہیں گھیرو، وقعدوا اور بیٹھو، لہم ان کی کل مرصد طاق میں، فَإِن تابوا، پس اگر وہ توبہ کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور قائم رکھیں نماز، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور ادا کرتے رہیں زکوٰۃ، فَخَلُّوا پس چھوڑ دو، سبیلہم ان کا رستہ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت سیف کہلاتی ہے اور اس میں شامل ہیں پہلی قسم کے مشرکین۔ پہلی قسم کے مشرکین وہ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلح حدیبیہ کیا تھا۔ معاہدہ صلح حدیبیہ ہوا تھا ان سے، اور انہوں نے خود اس معاہدے کو توڑ دیا، جس کے نتیجے میں 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور سب اہل مکہ مغلوب ہوئے، اور اللہ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح مبین عطا فرمائی، اور آپ نے تمام لوگوں کو اس وقت معاف فرما دیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود کچھ سرداران قریش اور ان کے ہم نوا قبیلے اسلام تو لائے، ابھی بھی کچھ لوگ کفر پر جمے ہوئے تھے اور اپنی مشرکانہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے کعبہ کا طواف کرتے۔ نیز مکہ کے گرد و نواح کے مشرکین بھی اپنے جھوٹے معبودان کی مالا جپتے ہوئے مکہ میں داخل ہوتے، کعبہ کا طواف کرتے اور تجارت بھی کرتے۔ اب جب کہ مکہ فتح ہو چکا تھا، غیرت خداوندی بھلا یہ کیسے گوارا کر سکتی تھی کہ یہ نجس لوگ بیت اللہ میں اپنے جھوٹے معبودوں کو پکاریں؟ اب یہ مزید مہلت کے مستحق نہ تھے، چنانچہ سورہ توبہ کی 5ویں آیت میں ان پہلی قسم کے مشرکین کے لیے حکم نازل ہوا۔ یہ اعلان برات سنتے ہی ان لوگوں کا شدید رد عمل سامنے آیا، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے ان لوگوں نے کہا، اے علی، اپنے چچا کے بیٹے کو بتا دینا کہ ہم نے معاہدے کو پسے پشت پھینک دیا ہے، اور ہمارے اور ان کے درمیان ایک دوسرے کو تلواروں اور نیزوں سے گھائل کرنے کے سوا کوئی دوسرا معاہدہ نہیں ہے۔ مشرکین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھمکی آمیز پیغام دے بھیجا، جس سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ ان لوگوں سے برات کس قدر ضروری تھی۔ ان کو ڈھیل دینا یا کچھ اچھے کی امید رکھنا خود کو فریب میں مبتلا کرنے کے مترادف تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کچھ الفاظ کے معنی اور انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی آیت کا پہلا لفظ ہم نے پڑھا براءتن، بیزاری، قطع تعلقی۔ کسی مکروہ امر سے نجات حاصل کرنا، مثلا براءت من فلاں، میں فلاں سے بیزار ہوا۔ رسول، رسول، اس کا مطلب ہے آہستہ و نرمی کے ساتھ چل پڑنا۔ یہ لفظ پیغمبر اور ملائکہ دونوں کے لیے مستعمل ہے۔ آحد، کسی چیز کی پہم نگہداشت و خبرگیری کرنا، وہ پختہ وعدہ جس کی نگہداشت ضروری ہو۔ کچھ معاہدے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں جو عہد اللہ کہلاتے ہیں، اور کچھ انسان خود سے عہد باندھتا ہے، مثلا قسم، نظر اور منت وغیرہ۔ فسیحو، پس چل پھر لو۔ وسیع مکان میں ہمیشہ جاری رہنے والے پانی کو سائح کہتے ہیں، اسی سے ہمیشہ سفر کرنے والے آدمی کو سیاح کہتے ہیں۔ معجزی، عجز، القدرت کی ضد ہے، کسی چیز سے پیچھے رہ جانا یا کسی کام کے کرنے سے قاصر رہنا۔ خزیون، رسوائی، جو رسوائی دوسروں کی طرف سے لاحق ہو، یہ ذلت کی ایک قسم ہوتی ہے۔ التوب، گناہ ترک کرنا، توبہ کرنا، یہ معذرت کی سب سے بہتر صورت ہے۔ التبشیر،
خوشخبری سنانا، ایسی خبر سنانا جسے سن کر چہرہ تمتما اٹھے، اسے تبشیر کہا جاتا ہے۔ اسے آیت قرآنی میں بشر فرمایا گیا ہے، وبشر الذین۔ علم یعنی عذاب علیم میں جو علیم آیا ہے وہ علم سے ہے، سخت درد، دکھ دینا۔ ثم لم ینقصوکم، پھر انہوں نے کچھ کوتاہی نہیں کی، یہ لفظ النقص سے ہے، حق تلفی، گھٹانا۔ ظاہر غالب آ جانا، دسترس پا لینا، کسی کے خلاف مدد دینا۔ التقوی نفس کو ہر اس چیز سے بچانا جس سے گزن پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ ایذا یہ ظرف زمان ہے، زمانہ مستقبل پر دلالت کرتا ہے۔ سلخ اذن صالح جب گزر جائیں، سلخ کھال کھینچنا، زرہ اتارنا یا مہینے کا گزر جانا۔ الحسر تنگ کر دینا، گھیر لینا، روک لینا۔ الحسر تنگ کر دینا، گھیر لینا، روک لینا۔ یہ وَاحْصُرُوهُمْ جو لفظ آیا ہے اس کا معنی ہے۔ الرصد یعنی کل مرصد، ہر طاق میں، گھات لگا کر بیٹھ جانا، طاق میں بیٹھنا۔ الغفر الغفر غفور الرحیم، الغفر کسی کو ایسی چیز پہنا دینے کے ہیں جو اسے میل کچیل سے محفوظ رکھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تنسیخ معاہدات پر مبنی ان 5 آیات سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ سب سے پہلی رہنمائی اسلام کا سیاسی شعور۔ یہ آیات اسلامی ریاست کے نظم و نسق، خارجہ پالیسی اور دشمنوں سے معاملات طے کرنے کے اصولوں کی وضاحت کرتی ہیں اور اسلام کے سیاسی شعور کو اجاگر کرتی ہیں۔ نمبر 2، معاہدات کی اہمیت اور اصول ہمیں ان آیات سے پتہ چلتے ہیں۔ اگر کوئی فریق معاہدے کی خلاف ورزی کرے تو اسلام اس معاہدے کو توڑنے کی اجازت دیتا ہے اور مجبور ہو کر نبھانے کا نہیں کہتا، مگر اس سے کھلم کھلا بیزاری کا اعلان کرنے کا فرمان ہے، چوری چھپے نہیں۔ واضح موقف اپناتا ہے۔ قرآن کا پیغام ہمیشہ عدل، رحم کے اصولوں پر مبنی ہے۔ جنگ صرف ان کے خلاف ہے جو دھوکہ دہی، عہد شکنی اور مسلمانوں کے قتل میں ملوث ہوں۔ اگر وہ توبہ کر کے ایمان لے آئیں تو ان کے لیے مغفرت اور رحمت ہے۔ اس سے ہمیں ایک بات یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عہد شکنوں اور مشرکین سے بیزار ہے۔ تعلقات ایمان کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں، نہ کہ نسل و سیاسی مفاد پر۔ اور ہمیں سکھایا گیا ہے کہ دشمنوں کو بھی فیصلہ کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ اسلام جنگ سے پہلے امن کی دعوت دیتا ہے، اس لیے انہیں کچھ ماہ کی چھوٹ دی گئی۔ وفاداروں کے ساتھ وفاداری کی جائے۔ فرمان یہ ہے کہ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ عہد نبھایا تم بھی اسی طرح عہد نبھاؤ، جیسا کہ بنو دمرہ اور بنو مدلج کے لوگوں کے بارے میں فرمان ہے کہ انہوں نے کچھ کوتاہی نہیں کی اور نہ ہی تمہارے خلاف مدد کی، لہٰذا یہ تمہارے ساتھ وفادار رہے، تم بھی ان کے ساتھ وفادار رہو۔ حق اور باطل کے درمیان حد بندی کر دی گئی۔ 5ویں آیت، جسے آیت سیف یعنی تلوار والی آیت بھی کہتے ہیں، فرمان ہوا کہ جو لوگ بار بار عہد توڑتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، ان کے خلاف دفاعی اقدام کرنا جائز ہے، مگر ساتھ ہی یہ شرط بھی رکھی گئی کہ اگر وہ توبہ کر لیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں تو اسلام میں توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ شدید دشمنی میں بھی اگر وہ ایمان لے آئیں اور اسلام کو قبول کر لیں تو معاف کر دو، اب وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اس کے بعد ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اطاعت کی جائے۔ مسلمان اپنی مرضی سے نہیں
بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، اپنی خواہش نفس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی اعلان بیزاری ہوا، صحابہ کرام نے اپنے تمام رشتہ دار مشرکین سے تعلقات ہمیشہ کے لیے توڑ دیے، اور کوئی بھی بندہ مومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حرم میں ٹھہرانے کے لیے کسی کا سفارشی بن کر نہیں آیا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اگلی 5 آیات کو پڑھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔